بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جاوید اقبال ہنجرا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لائن ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اسلام آباد میں جو حالیہ تباہ کن بارش ہوئی ہے سیکٹر E11 میں۔ یہ سیکٹر E11 ناظرین میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ ایک ڈیولپڈ سیکٹر ہے اور رہنے کے قابل ہے۔ لوگ وہاں اسی لیے جا کے رہتے ہیں کہ وہاں زندگی کی ہر سہولیات میسر ہیں۔ کیا ایسی وجہ تھی جس کی وجہ سے اتنی بارش آئی، جس کی وجہ سے اتنا زیادہ نقصان ہوا اور گاڑیاں بھی پانی بہا کے لے گیا؟ لاکھوں روپے کا لوگوں کا نقصان ہوا۔ وہاں پہ کئی لوگوں سے ہماری بات بھی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک تو جو پراپر نالوں کی بھل صفائی نہیں ہوئی، دوسرا لوگوں نے قبضے کیے ہوئے جو ڈرینیں ہیں، جو نالے ہیں CDA کے ساتھ مل کے، کہ وہ اتنی تنگ ہو گئی ہیں کہ اب جب پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو وہاں سے وہ گزر نہیں سکتا، نکل نہیں سکتا۔ اگر اسلام آباد جیسے شہر میں جو ہمارا کیپٹل ہے، جو ایک پلاننگ کے تحت بنا ہوا ہے، اور اس کا یہ سیکٹر E11 یہ بھی ایک پلاننگ کے تحت بنا ہوا، یہ پلانڈ سٹی ہے۔ جب پلانڈ سٹی میں ایسی معاملات آ سکتے ہیں، بارش کی وجہ سے لوگوں کے لاکھوں روپے کا نقصان ہوا، لوگوں کی گاڑیاں پانی میں بہہ گئیں، تو ذرا سوچئے گا کہ جو چھوٹے شہر ہیں، چھوٹے شہروں میں جب کبھی ایسی بارش آ جائے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ وہاں پہ تو پراپر ڈرینیج ہی نہیں کی جاتی، جبکہ اعلان ہوتا ہے کہ برسات سے پہلے اس کا باقاعدہ طور پہ بجٹ آتا ہے کہ جتنی بھی ڈرینیں ہیں، جتنی بھی نالے ہیں، ان کو صاف کر دیا جائے۔ لیکن یہ صرف محض دعووں کی حد تک ہوتا ہے، باتوں کی حد تک ہوتا ہے، کاغذوں کی حد تک ہوتا ہے، پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پریکٹیکلی وہی ڈرینیں، وہی نالے اسی طرح مٹی سے اڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم چھوٹے شہروں کی بات کریں تو چھوٹے شہروں میں تو اب جو ڈرینیں بنائی گئی تھی، جو کہ ہمیں پاکستان سے پہلے انگریز نے آ کے بنائی تھی، ان کا تو ابھی نام و نشان ہی نہیں ملتا۔ لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، قبضہ مافیا نے وہاں پہ قبضے کر لیے ہیں۔ اگر کہیں آپ کو اس کا نام نشان ملتا ہے تو انتہائی قلیل، ایک انتہائی چھوٹی سی، اور جب پھر بارشیں ہوں گی اس طرح کی تو پانی کہاں نکلے گا، کس طرح نکلے گا؟ یہ تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں شہروں کے حوالے سے۔ اگر ہم دیہات میں چلے جائیں، دیہاتوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ تو جو عام نلکے کا پانی ہے وہ بھی نہیں نکلتا، اس کی ڈرینیج کا بھی پراپر سسٹم ہی کوئی نہیں۔ وہ بھی آپ کسی بھی دیہات میں، کسی بھی گاؤں میں جائیں گے تو گلیوں میں آپ کو پانی ملے گا۔ اور بڑے شہروں کی نسبت اگر چھوٹے شہروں کی بھی بات کر لیں تو ان میں بھی ایسے مناظر آپ کو محلوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں نظر آئیں گے کہ وہاں پہ تو جو ہمارا ٹوٹیوں کا پانی، ہمارے نلکے کا پانی، وہ بھی نہیں نکل پا رہا۔ جب وہ بھی نہیں نکل پا رہا تو اتنی زیادہ اگر بارش آ جائے تو وہ پھر پانی کہاں جائے گا؟ وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ وہ گھر کہاں جائیں؟ وہ گھر تو مسمار ہو جائیں گے۔ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن کیا یہ ہماری حکومت کی نااہلی نہیں ہے کہ صرف دعوے اور وعدے کر دیے جاتے ہیں؟ موسم برسات کا آ رہا ہے، اس سے قبل صفائی کر لی جائے نالوں کی۔ کیا کبھی کسی نے آ کے نالوں کی صفائی کی، ڈرینوں کی صفائی کی؟ کیا کبھی کسی نے آ کے یہ پوچھا کہ یہ ڈرین پہ قبضہ ہوا ہے، یہ نالے پہ قبضہ ہو چکا ہے، یہ بند ہو چکا ہے؟ انگریز دور میں جب گاؤں کی بنیاد، ولیج کی بنیاد رکھی گئی تھی تو وہاں پہ ڈرینیج کے لیے ہر گاؤں میں ایک تالاب ہوا کرتا تھا، اور اب بھی میں شاید کسی گاؤں میں ایک آدھا تالاب وہ آپ کو نظر آ جائے۔ وہ تالاب اس لیے گاؤں میں رکھے جاتے تھے کہ گاؤں کا جو پانی ہے آسانی سے اس تالاب میں چلا جائے، اور تالاب سے وہ آگے فصلوں وغیرہ کو لگایا جاتا تھا، یا وہ تالاب میں ہی پڑا رہتا تھا۔
یہ ایک بہترین سسٹم بنایا گیا تھا ڈرینیج کا، لیکن آج اگر ہم کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں تو آپ کو وہ تالاب کا نام و نشان بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے تو کسی بھی گاؤں میں جائیں، وہاں پہ گلیوں میں بازاروں میں آپ کو پانی کھڑا نظر آئے گا۔ تو خدا نخواستہ جب بارش ہو جائے اس قدر، جس طرح E11 سیکٹر اسلام آباد میں ہوئی ہے، جو ہمارے پلانڈ سٹی ہے، اس کا یہ حال ہو گیا، تو پھر جہاں پہ یہ تالاب نہیں ہے، جہاں پہ ڈرینیج کا سسٹم نہیں ہے، جہاں پہ بھل صفائی نہیں کی گئی ہے، ڈرینوں کی صفائی نہیں کی گئی ہے، تو وہاں کا کیا اثر ہوگا، کیا حال ہوگا؟ یہ سیدھی ہماری جو حکومت ہے اس کی نااہلی ہے۔ کیا کبھی کسی ڈی سی نے وزٹ کیا کسی ولیج کا، کسی گاؤں کا، کہ وہاں پہ تالاب ہم نے بنائے تھے وہ تالاب کہاں گئے ہیں؟ تالاب پہ لوگوں نے قبضہ، مافیا نے قبضے کر لیے، اپنے گھر بنا لیے، اپنی رہائشیں بنا لی، اور کئی جگہ پہ تو قبضے کر کے لوگوں کو آگے فروخت کر دی گئی ہے۔ اسی طرح جو ڈرینیں نکلتی ہیں، کیا کبھی کسی حکومتی نمائندے نے جا کے وزٹ کیا کہ وہ ہماری ڈرینوں کی کیا حال ہے؟ وہ جو اتنی بڑی بڑی ڈرینیں چھوڑی گئی تھی ان کا کیا حال ہے؟ کبھی کیا ان کی کسی نے صفائی کی ہے؟ یا ابھی وہ موجود بھی ہیں یا ان کے نام و نشان بھی مٹ گئے ہیں؟ حکومت جب ایسی غفلت کرے گی، پراپر چیک اینڈ بیلنس نہیں کرے گی، محض وعدوں کی حد تک، نعروں کی حد تک اور ڈاکومنٹس کی حد تک ہوگا، تو پھر ایسے ہی تباہی آئے گی جیسے اسلام آباد میں بارش آئی اور لوگوں کا لاکھوں روپے کا نقصان ہوا، قیمتی گاڑیاں پانی کی نظر ہوگی۔ اس میں سارا قصور وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے کہ سی ڈی اے نے کیوں وہاں پہ جو ڈرینیں ہیں، جو نالے بنے ہوئے ہیں، ان پہ سی ڈی اے نے لے دے کے لوگوں کو قبضے کروائے ہوئے ہیں، اور جہاں پہ قبضے نہیں ہیں وہاں پہ پراپر طور پہ صفائی کیوں نہیں کی گئی، ڈرینیج کیوں نہیں کی گئی؟ یہ تو اسلام آباد کی صورتحال تھی۔ خدا نخواستہ جہاں پہ ڈرینیں نہیں ہیں، جہاں پہ پانی کی نکاسی کا انتظام ہی نہیں ہے، گاؤں میں، شہروں میں، تو خدا نخواستہ وہاں پہ ایسی اگر بارش کی صورتحال ہو جاتی ہے تو وہاں کا کیا بنے گا؟ یہ ذرا حکومت کو سوچنا چاہیے۔ جتنا بھی یہ عوام کا نقصان ہوا ہے سیکٹر E11 میں، وہ حکومت کو چاہیے کہ وہ نقصان پے کرے، کیونکہ یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے ڈرینوں کے حوالے سے، ڈرینوں کی صفائی کے حوالے سے۔ ڈرینوں پہ اگر لوگوں نے قبضہ کیا تو قبضے بھی گورنمنٹ نے واگزار کروانے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔